السلام علیکم۔ یہ بیسکلی کفیت ہے کسی بھائی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب 3 مہینوں سے جب سے مراقبہ شروع کیا میں نے محسوس کیا ہے کہ مجھے جو پہلے اکثر سر درد، گلا خراب اور مجھے اکثر مائگرین ہوتا تھا وہ اب مجھے نہیں ہوتا۔ تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم ایسا کر کے اپنی توجہ اپنے بچوں کی طرف کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ ابھی آپ کو اپنی اور انرجیز لیول بہت بڑھانا ہے، اور میں نے یہ پہلے کہا ہے، اور اگر کوئی یہ دوست چاہے تو یہ بالکل یہ دوست سے ہم اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دیں گے، خود بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ جب میں مشقیں نہیں کرتا تھا مجھے سردیوں میں بڑی سردی لگتی تھی، اور یہ بہت زیادہ نزلہ زکام بھی ہو جاتا تھا۔ ایون ہر 10-15 دن کے بعد یہ مجھے نزلہ زکام اور بخار اور کیا کیا کیفیات ہوتی تھی۔ تو ودن ٹائم جب میں نے کرنا شروع کیا تو اس بیماری کے ڈیوریشن میں اس بیماری کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب میں 15 دن کے بعد بیمار ہوتا تھا تو میں مہینے پر بعد ہونا شروع ہو گیا، پھر 2 مہینے، پھر 3 مہینے اور 4 مہینے، ابھی تو یہ ابھی ان کو 3 ماہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی تو جب آپ آگے آگے جائیں گے 6 ماہ 1 سال آپ کو مزید ہو جائے گا، اور آپ مزید دیکھتے جائیں گے کہ آپ کمال ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ ہے ہی کمال۔ مجھے جو لوگ یہ ادھر ادھر کی باتیں بھیجتے رہتے ہیں، بعض مطلب جسے پنجابی میں دل کہتے ہیں نا، دل سوڑا جا پی جاتا ہے نا گلاں تو، مطلب کہ میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر جاؤ یار، تمہارے اندر ایک انمول موتی ہے، تمہارے اندر ایک لال ہے، تمہارے اندر ایک ہیرا ہے۔ وہ لال وہ ہیرا تمہاری روح ہے، تمہاری انرجی ہے جو اس مٹی کے جسم کو چلا رہی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں بات فلاں بات، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہیں اپنی روح کا پتہ ہے؟ کبھی پتہ لگا اپنی روح کا؟ اپنی روح میں جاؤ، اپنی روح کو سمجھو، اس کی گہرائی میں جاؤ۔ جتنا تم روح کی گہرائی میں جاؤ گے پھر مجھے بتانا۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود میں اتنے خوبصورت ہو کہ جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ آپ کو خلیفہ بنایا گیا تھا کسی جگہ پر، وہ غلطی کی وجہ سے آپ اس جانوروں کے عالم میں گر گئے ہیں، عالم نسوت میں، اور آپ نے اسی کو سمجھ لیا کہ بس یہی ہمارا گھر ہے، اور ایسے ہی آپ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آپ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے ہی آپ نے آگے چلے جانا ہے۔ تو جب آپ اگر ایسے چلے گے تو جنت میں تو انسان جانے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ ایسے جنہوں نے انسانی شعور لیا ہی نہیں وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ وہ تو آپ کی فری کی ٹکٹیں ہیں۔ کوئی بٹن بند کرنے کو بڑا کام سمجھ رہا ہے، کوئی بٹن بند کرنے کو بڑا کام سمجھ رہا ہے۔ تو یہ تو بس ان کی اپنی اٹکلیں ہیں، بٹن بند کر لو، بٹن آن کر دو، فلاں 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 بڑی پوسٹیں ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فلاح انسانی تو فلاح معاشرہ کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فلاح انسانی تو فلاح معاشرہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ بچے سے کروانا شروع کر دیں۔ بچے کو پہلے بڑا کرو، یعنی اس کے اندر اتنا شعور دو۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کو انرجیز بھی آپ کی طرف آ رہی ہیں، آپ کو شعور بھی مل رہا ہے، اور آپ کو فلاح معاشرہ فلاح انسانیت کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو مطلب شعوری طور پر بڑا کر رہا ہوں، تبھی اب کامیاب ہوں گے نا۔ یہ ابھی تو ہماری سٹارٹنگ ہے، اور اللہ پاک نے بڑا فضل کیا ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ آپ نے خود یہ تجربہ کیا ہے، تو لیکن آپ اپنی انرجی کو، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنی انرجی دوسروں کی طرف بھیج سکوں، تو وہ اپنی اتنی انرجی آپ کے اندر ابھی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ بار بار سیلز نے پیوریفائی ہونا ہے، پھر سیلز نے پیوریفائی ہونا ہے، پھر سیلز نے پیوریفائی ہونا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی وائف کو اور بچوں کو وہ ٹیکنیک سکھائیں، انہیں سلو مساج کا مراقبہ سکھائیں، ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل سکھائیں۔ تو جو بھی چھوٹے ہیں ان کو آپ کیا سکھائیں گے؟ تو لیکن تھوڑا تھوڑا تو ان کو سکھائیں۔ جیسے کہ میرا اپنا بیٹا ماشاءاللہ، بڑا بیٹا 9 سال کا ہے، تو لیکن اس کا شعور بہت زیادہ ہے کہ وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو ہیل کر لیتا ہے۔ تو ایسے سلو سکھائیں، لیکن اپنی نگرانی میں کروائیں۔ اور ماشاءاللہ جن کی وائفز ہیں ان کو تو آہستہ آہستہ اس شعور کی طرف لازمی لائیں۔ ابھی کیا ہوا کہ ہمارے ایک دوست نے اپنی وائف کو کروایا، تو ان کی وائف کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی تھی، اتنی بیماریاں تھیں، یعنی وہ بیماریوں کے گھر تھے سمجھے بنے ہوئے، اور وہ پھر وہی لو ویبریشن اور وہ عقیدت فلاں فلاں فستی فلاں 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 بابا جی ایسے، تو فلاں بابا جی ایسے، تو وہ
وہ جب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام لو وائبریشنز میں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہی خلیفہ ہے، تو پھر کیا لو وائبریشن کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو خیر وہ جب کیا تو اب جو انرجی پیدا ہوئی تو ان کی وجہ سے انرجی برداشت ہی نہیں ہوئی، وہ 2 دن پورا 2-3 گھنٹے سوتے رہیں۔ یا آپ لوگ جو اکثر یہ جو کرتے ہیں اور ان کے جسموں میں جو ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ جب انرجی آتی ہے تو جو سیلز ہیں ان میں اتنی انرجی نہیں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو ودن سلو جیسے جیسے نئے سیلز بنتے جائیں گے تو اللہ پاک کرم کریں گے۔ یہ جو آپ اتنی ہیوی دوائیاں کھاتے ہیں، یہ انہوں نے آپ کے سیلز کے اندر جو ارتاش پیدا کیا ہے وہ ریورس ہونا ہوتا ہے، تو سلو ورک ہوگا تو آپ اپنی انرجی نہیں جی منتقل کر سکتے۔ ابھی آپ اپنی انرجی کیسے منتقل کریں گے ابھی آپ کو خود نہیں پتہ، تو تھرڈ آئی آپ کی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کہیں سے ٹیون بھی لیں گے تو آپ سے پیسے کافی لے لیں گے، لیکن وہ اس سے وہ بینیفٹ نہیں پہنچے گا۔ تو آپ ان کو یہ ٹیکنیک سکھائیے سلو اور کلاسز میں آئیں۔ جیسے جیسے آپ کلاسز میں آتے جائیں گے ودن ٹائم آپ سیکھتے جائیں گے۔ یہ جو بیسکلی ہم نے منیمم 50 بندے بھی جو ہیں وہ 50 بندے نہیں ہیں، وہ بیسکلی 50 گھر ہیں۔ تو 50 گھر جو ہیں وہ آگے جب ورک کریں گے تو ماشاءاللہ اللہ پاک کرم کرتے جائیں گے۔ یہ جو مشن ہے یہ ہمارا بڑھے گا اللہ پاک کے فضل سے۔ اور جو میں نے پہلے کہا، دیکھ لیجئے کہ اکثر یہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب میں کوئی ان سوالوں کو جواب دینا شروع کرتا ہوں یا اپنی کلاس شروع کرتا ہوں تو جو آپ کا شریکہ ہے، حقیقی شریکہ، تو وہ ایسے بندے ڈھونڈتا ہے جن میں لو وائبریشن ہوتی ہے، تو ان کو جان بوجھ کے کہیں نہ کہیں سے لے کر آتا ہے تاکہ اس مشن میں حلل پڑے یا آپ وہ بات نہ سیکھ سکیں، یا اس بات کا جو حقیقت ہے یا انرجی ہے اس انرجی میں کچھ کمی پیشی کی جا سکے۔ تو ودن ٹائم اللہ پاک کرم کریں گے یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ بس ورک جاری رکھیے اور اپنے آپ پر مزید ورک کرتے جائیے۔ ایسے ہی سلو جو آپ کی بیماریاں ہیں، ہاں وہ ان کا دورانیہ بڑھے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ صحت مند ہوں گے، خود کو ہیل کریں گے، پھر دوسروں کو ٹیکنیک بتائیے، وہ بھی سلو ورک کر اپنے آپ پر ہیل ہوتے جائیں۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ ہم سب کا شعور بڑھے گا، ہماری ہیلنگ پاور بڑھے گی، ہمارا انرجی لیول بڑھے گا، اللہ پاک کرم کریں گے۔ جس کے اندر جتنی بڑی اور پرانی بیماری ہے، خاص طور پر جس کے اندر میدے کا پرابلم ہے یا آنتوں کا پرابلم ہے، یہ سب سے مشکل میں ہیل ہوتا ہے۔ میدا اور آنتیں جو ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ انرجی چاہیے، اس لیے آپ کے پورے جسم بھی یہ جو میدا اور آنتیں ہیں یہ کافی زیادہ ہے۔ وہ ہمیں آپ کو لگتا چھوٹا ہے نا، لیکن یہ ان کی ورکنگ بھی کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے کہا ہر وقت ہی ورک کرنا ہے، اور یہ میدا جو ہے وہ انجن کے طور پر کام کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر۔ تو جن دوستوں کو میدے اور آنتوں کا پرابلم ہے یہ ان پر زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں۔ ایون ہمیں بڑی زیادہ روشنی نظر آتی ہے، پھر بھی یہ اسٹمک کا ایشو اتنی جلدی ہیل نہیں ہوتا، لیکن مایوس نہیں ہوتے، ودن ٹائم ورک کرتے کرتے اللہ پاک کرم کرتے ہیں۔ تو آپ تمام دوست مراقبہ جاری رکھیے، ساتھ صبح شام کی واک اپنائیے، چائے کم کر دیجئے، کولڈ ڈرنک بند کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ پانی پیجئے تاکہ اللہ پاک کرم کرے۔ اور جیسے ہی اللہ پاک کا فضل و کرم ہوتا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ خود یہ دیکھیں گے۔ اور میں نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، جب مجھ سے سوال ہوا تھا کہ اس مراقبے کی سچائی کیا ہے یا صداقت کیا ہے، تو میں نے لکھا تھا کہ اس مراقبے کی سچائی یا صداقت آپ خود ہیں۔ تو جس بھائی کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ان کو دیکھیں آہستہ آہستہ ان کا بیماری کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے یا بڑھ رہا ہے، دیر کے بعد آتی ہے، یا وہ 15 دن میں کوئی انسان بیمار ہو رہا ہے تو 1 مہینہ میں 1 دفعہ ہو گیا، یا پھر آگے 2 مہینے کے بعد، یا بیماری کا دورانیہ آگے جا رہا ہے بیمار ہونے کا 6 مہینے کے بعد یا سال بعد، تو بڑا اللہ پاک فضل کریں گے۔ تو بعد میں انرجی انشاءاللہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں اپنے پاؤں میں فیل ہوگی، وائبریشنز فیل ہوں گی۔ تو سلو آپ نے اپنے جسم میں ان وائبریشنز کو، اس انرجی کو برداشت کرتے جانا ہے، اور آپ کی یہ جو 3D کاربن باڈی ہے یہ انشاءاللہ تعالی 5D سلیکان باڈی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا وہ شعور جو انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ کا شعور تھا وہ ایکٹیو ہوگا۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن ٹیکنیک سکھائیے، نہ کہ اپنی انرجیاں بھی سینڈ کیجئے۔ ایسے انرجیاں سینڈ نہیں ہوتی، جب آپ ماسٹر لیول پہ چلے جائیں گے تو پھر آپ اپنی انرجی کو سینڈ کر سکتے ہیں۔